یا ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، تو جواب ہمارے پاس جسم ہے، جوانی ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، والدین ہیں، اولادیں ہیں، مقام ہیں، خوشیاں ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ۔ جان، مال، عزت، والدین، اولاد، کرسی، عہدہ، دولت، خوشیاں، صحت، خوبصورتی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے اسلام، وہ بھی اللہ نے بتایا۔ اب اگلا سوال اگر کیا جائے گا کہ جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں ان میں آپ کی نظر میں سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ تو جو سچا ایمان والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس سب سے قیمتی ترین دولت میرے پاس ایمان کی ہے۔ اگر کہ ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت میرے پاس نہ ہوتی تو چاہے میرے پاس عہدہ ہوتا، دولت ہوتی، کرسی ہوتی، صحت ہوتی، خوبصورتی، اولاد، فیسلٹی، مکان، بلکہ محلات، سب کچھ، اگر ایمان نہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ دنیا کی زندگی میری خوشی کے ساتھ گزر جائے گی، لیکن ابھی میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے سچا ایمان والا یہ کہے گا کہ میرے پاس سب سے قیمتی ترین دولت میرے پاس اگر ہے وہ ایمان کی ہے۔ یہ ایمان جیسے قیمتی ترین دولت ہے ویسے بہت نازک بھی، اور نازک ہے اس وجہ سے بعض دفعہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے وہ ایمان چھن چکا ہو، اور وہ سمجھتا رہتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، مگر وہ ایمان نکل چکا ہوتا ہے اور کبھی محسوس ہوتا ہے کبھی پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ انسان جو جان بوجھ کر ایمان کو چھوڑ دے اور کوئی سا بھی کفر اختیار کرے، وہ تو خیر جانتا ہے کہ میں نے ایمان چھوڑ دیا، میں نے اسلام چھوڑ دیا، اور میں نے جان بوجھ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، اس کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن کبھی بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے یا وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایمان نہیں ہے، مگر وہ ہوتا نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور ہم بھی ایمان والے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے بعد ایمان نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم کے پہلے پارے کے پہلے یا دوسرے صفحے میں پڑھا۔ لہذا ہر ایمان والے کو ہمیشہ اس بات میں بہت چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے جس غلطی کے نتیجے میں ایمان مجھ سے چھن چکا ہوگا اور میں سمجھ بھی نہیں رہا ہوں گا کہ میں ایمان والا ہوں یا سب سے زیادہ حساس، سب سے زیادہ چوکانا اس بندے میں رہنا ہوتا ہے کہ کہیں میرا ایمان میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور مجھے پتا بھی نہیں چلے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کو جنت دی، کتنی ہی مرتبہ، وہ فاروق اعظم کی جس نے آدھی دنیا میں اسلام پھیلایا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے وہ کتاب پڑھی ہوگی یا سنا ہوگا۔ کتاب لکھنے والے کا نام ہے مائیکل، کتاب اس نے لکھی ہے 100 بڑے آدمی، انگریزی میں کتاب لکھی، ٹرانسلیشن کا بہت ساری زبانوں میں ہوا، اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہوا، یہاں بھی ملتی ہے کتاب۔ اس نے انسانی تاریخ میں سے 100 آدمی چوز کی۔ یہ 100 آدمی وہ ہیں کہ جنہوں نے انسانی تاریخ پر، انسانیت پر، سوسائٹی پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے، اور 100 آدمی جو میں نے منتخب کیے وہ یہ ہیں۔ اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اس میں نبی بھی ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، سکالر بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، بادشاہ رولر بھی ہیں، ہر ایک قسم کے لوگ ہیں۔ مائیکل چونکہ یورپین ہے اور ہو سکتا ہے عیسائی ہوگا، عیسائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہیے تھا، اور چونکہ یورپین ہے اس لیے کو یورپ کے کسی آدمی سے اسٹارٹ کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ یورپ کے کسی سائنٹسٹ کو پہلے کیا تھا یا کسی سکالر کو یا کسی فلاسفر کو
یا کسی رولر کو کسی کو بھی لا سکتا تھا پہلے نمبر پر، یا الفابیٹ کے حساب سے وہ شروع کرتا، اور اسے سب سے پہلے نام دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پر جب سوالات کیے گئے کہ آپ نے ان کا نام سب سے پہلے کیوں لیا، اس کا جواب یہ تھا کہ انسان کی تاریخ کو جتنا اس شخص نے متاثر کیا ہے، اور وہ متاثر بھی کیا غلط نہیں صحیح، اور اپنی زندگی میں جتنا کامیاب یہ انسان ہے اور کوئی انسان اتنا کامیاب نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے کسی اور کے آدمی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہوتا تو میں انصاف کرنے والا نہیں ہوتا. انصاف کا تقاضا ہے کہ مجھے سب سے پہلے انہیں کا نام لینا چاہیے تھا. اگرچہ اس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ اس نے لکھا ہے اس میں خامیاں بھی ہیں، اس میں کمیاں بھی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر اس نے کیا ہے یا معلومات کی اس کے پاس کمی رہی ہے. ظاہر اس کے بعد جو سورس ہوگا سیرت کا وہی سورس اس نے پڑھا ہوگا، اس کی بیس پر اس نے سیرت کی حضور کے حالات لکھے. ہو سکتا ہے وہ معلومات زیادہ پختہ نہ ہوں، کتابیں صحیح اس کے پاس نہ پہنچی ہوں، اس لیے غلطیاں کھا گیا اس میں. لیکن بہرحال اس کو کریڈٹ ضرور ملے گا اس بات کا کہ اس نے سب سے پہلے نام لیا کس کا؟ جناب رسول اللہ. اس کے بعد میں باقی 99 آدمی میں جب اس نے چوزنگ کی تو مسلمان صرف ایک ہے اور وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور کسی مسلمان کا نام اس نے نہیں لیا. اگرچہ ہم علمی طور پر اس پر اچھی طرح سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جو کرائیٹیریا آپ نے لگایا ہے اس کتاب میں آدمی کے چوز کرنے کا، وہ کرائیٹیریا مسلمانوں کی بے شمار شخصیات کو پورا اترتا ہے. اس میں رولی کلاس کے لوگ بھی ہیں، اس میں فلاسفر بھی ہیں، اس میں امام بھی ہیں، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام غزالی، اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں. لیکن ٹھیک ہے صاحب، آپ کے کرائیٹیریا پر وہ لوگ پورے نہیں اترے ہیں، یا آپ کا انصاف ہے یا طرفداری ہے، جانبداری ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ اس نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام اس میں شامل کیا، اور اس نے یہ لکھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے زمانے کی 2 سپر پاور طاقتوں کو بنایا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ انسان ہے جس کو بار بار اللہ کے نبی اکرم فرمایا تم جنتی ہو. اس کے باوجود فاروق اعظم کو ڈر اتنا تھا کہ ایک صحابی سے کہتے تھے کہ حذیفہ تمہارے پاس نقلی ایمان والوں کی لسٹ ہے، تمہارے پاس منافقوں کی لسٹ ہے جو اللہ کے نبی نے تمہیں بتائی. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ساری لسٹ مجھے ڈکلیئر کرو، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں. یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کتنا حساس معاملہ ہے کہ آدمی سمجھ رہا ہوگا میں ایمان والا ہوں اور ایمان چھن چکا ہوگا. لہذا بہت چوکنا رہنا چاہیے اس بات سے کہ میری زبان سے اور میرے طرز عمل سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں میرا ایمان اسے چھن جائے گا. میں مثال سے سمجھانا چاہوں گا. فرض کیجیے ایک مسلمان ہم سے یہ کہتا ہے کہ جناب میں غیر مسلم سوسائٹی میں بستا ہوں، ہمارے پڑوس میں یا دور علاقے میں غیر مسلم بیمار ہے، کیا میں اس کی عیادت کے لیے جا سکتا ہوں؟ اسلام کہے گا ضرور جا سکتا ہوں. یہ کہے گا کہ غیر مسلم بہت زیادہ غریب ہے، کیا میں اس کی مالی مدد کر سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ ضرور. یہ کہتا ہے کہ جناب وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتا ہے، کہ میں اس کو ہاسپٹل کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ ضرور. جناب ہاسپٹل میں اس کو علاج کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کیا میں اپنا وقت اور اپنا پیسہ اس پر خرچ کر سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ ضرور، اور تمہیں ثواب بھی ملے گا اس کا. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جناب یہ غیر مسلم مر گیا تو کیا میں اس کے گھر والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کر سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ ضرور کر سکتا ہوں. کہتا ہے جی ٹھیک ہے، جب وہ بعد میں ان کے پاس جا کر کے میں ان کی تعزیت کر سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ ضرور تعزیت کر سکتا ہوں. اس کے بعد یہ سوال کرے گا کس غیر مسلم کو، اس غیر مسلم کے لاش جلانے کے لیے جب وہ لے جائیں گے تو کیا میں وہ آگ لگا سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ ہرگز نہیں. اسلام نے کہاں تک اجازت دی اور کہاں جا کر بیان کر دے گی؟ یہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ان کا مذہبی عمل ہے. آپ انسانیت کی سطح تک یہ سارے کام آپ کر سکتے تھے اور ہم نے آپ کو اجازت دے دی. اور ہم نے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کوئی حرج نہیں ہے ان کے ساتھ اخلاق برتو، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرو، کوئی حرج نہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ کرو. اور ساتھ یہ بھی کا خبردار ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جو ان کا مذہبی کام ہوگا اس کے نتیجے میں تمہارا ایمان چھن سکتا ہے. دنیا کی پہلی قوموں میں اور ہو سکتا ہے آج بھی دنیا میں کہیں کوئی فرق ایسا ہوگا جو یہ کہتے تھے کہ آج خدا ہے. جیسے دنیا میں ہمیشہ رہا ہے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں سورج خدا. اس لیے وہ سورج کو پوچھتے ہیں سوریہ نمسکار اسی کو کہتے ہیں. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں زمین خدا، دھرتی ماتا. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو مخلوقات کو خدا مانتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. اسلام کہتا ہے یہ ساری کائنات مخلوق ہے، ان میں خالی کوئی نہیں. سورج مخلوق،
چاند مخلوق، آگ مخلوق، زمین مخلوق، خود انسان مخلوق. نہ انسان خدا ہو سکتا ہے، نہ سورج، نہ چاند، نہ زمین، نہ جانور، کوئی. یہ سب کے سب مخلوق ہیں خالق ایک ہے. قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو پوجنا نہ چاند کو پوجنا. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کو پوجنا، اس اللہ کی عبادت کرنا جس نے ان تمام کو پیدا کیا. خیر دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو آگ کو خدا مانتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب اسلام قبول کرنے کا خط ایران بھیجا تھا، ایرانی قوم مجوسی قوم تھی اور وہ آگ کی پوجا کرتی تھی. ان کے خود کو آگ جب آتے ہیں وہ آگ جلاتے ہیں اور آگ جلا کر آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد کیا پڑھتے ہوں گے، کیا ایکشن کرتے ہوں گے وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن آگ کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں آگ کو خدا مان کر. اب میں جو سمجھانا چاہتا ہوں میں سمجھا اچھی طرح سے. سردیاں بہت زیادہ تھی، سڑک پر لوگ کھڑے تھے، انہوں نے دکانوں سے کاغذ، سڑکوں سے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور چاروں طرف کھڑے ہو کر آگ سیکھا. کیا یہ کھڑے ہو کر آگ سیکھنا درست ہے؟ جواب ہے درست ہے. اس میں کوئی خرابی تو نہیں؟ جواب ہے کوئی خرابی نہیں. اس میں کوئی خطرہ تو نہیں؟ جواب ہے کوئی خطرہ نہیں. اس کے بعد پھر ایک آدمی کہتا ہے جب ان کو آگ کے سامنے کھڑے ہونے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اگر کوئی آدمی آگ کو خدا مان کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو کیا اس طرح کھڑا ہونے میں کوئی خطرہ ہے؟ جواب ہے اگر اس طرح آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کا ایمان ختم ہو گیا. دونوں جگہ کھڑے ہو گئے، لیکن ایک جگہ کھڑا ہونا ایمان کو ختم کر دیتا ہے اور ایک جگہ کھڑا ہونا آگ سے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو زبان سے نکالیں گے تو کفر ہو جائے گا، ایکشن کریں گے تو کفر ہو جائے گا. اس لیے ہر ایمان والے کو اس مسئلے میں بہت احساس رہنا چاہیے کہ میں وہ حرکت نہیں کر سکتا جس حرکت کے نتیجے میں میرا ایمان مجھ سے چھن جائے گا. میں وہ جملے زبان پر نہیں لا سکتا جن جملوں کے نتیجے میں میرا ایمان مجھ سے چھن جائے گا. اور اگر کوئی مجھ سے مطالبہ کرتا ہے یا کوئی تھیوری سامنے آتی ہے وہ مطالبے اور وہ تھوڑیاں ریجیکٹ کرنی ہے. ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم بند کر کے وہ چیزیں مان لو جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی اس طرح کے حالات آئے کہ ایمان والے سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جملے آپ بولیں جن جملوں کے بعد آپ ایمان سے باہر آ جائیں گے اور ہمارے یہاں شامل ہو جائیں گے. اس وقت جو صحابہ کرام نے مصیبتیں برداشت کی ہیں وہ اسی لیے بنا. لہٰذا ہر ایمان والے کے بارے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے کہ کون سا عمل وہ ہے جس عمل کے کرنے میں میرے ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا میں وہ کروں گا، اور کون سا وہ عمل ہے جس عمل کے میرا ایمان ختم ہو جائے گا چاہے ہم اپنے طور پر سمجھے اس سے کچھ بھی ہوگا. چنانچہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے یہ اگر کریں گے اس سے کیا ہوگا. چاہے ہمارے بہت سارے کشمیری بھائی کیا کہتے ہیں ہم سے کیا ایمان سب کو سوچ دلا سوچ ایمان والے ہمارے دل میں ہے. ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں، اس عمل کے کرنے سے کیا ہوگا؟ تو جواب ہے اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے خود اس عمل سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس کا فیصلہ آپ کا اسلام کرے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھ رہے ہوں اس سے کیا ہوگا اور آپ کا اسلام کہے گا آپ اس سے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ ایمان سے باہر نکلیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے. اس صحابی کو اس زمانے کے ان کے دشمنوں نے پکڑا اور کوشش یہ کر رہے تھے وہ کہ یہ زبان سے وہ جملے بول دے جس کے بعد پھر وہ ایمان سے نکل جائے. وہ صحابی کہنے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے اس پر ظلم کیا، ستایا. ظلم کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے سرائی گرم کی اور ان کے پیشاب میں ڈالا. ہم میں سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو کیا ہوا. سیدھی سی بات ہے، لوہے کی سرائی گرم کی جائے اور اس کے بعد پھر پیشاب میں ڈال دی جائے. اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس انسان کی باڈی میں مرد کی جو پیشاب گاہ ہے وہ سب سے زیادہ سنجیدہ ہے، وہ حساس ہے. اور اس باڈی کے اندر سب سے نازک جگہ وہی ہے، آنکھ اور آنکھ کے بعد نازک جگہ وہی ہے. تو جب اس میں سلائی داخل کی گئی ہوگی تو اس آدمی میں کیا بیتی ہوگی؟ ظاہر بے قراری کے عالم میں تڑپتے تڑپتے اس کی زبان سے نکل گیا کوئی ایسا جملہ جس کے نتیجے میں وہ ایمان سے باہر ہو گیا. سمجھا اس نے کہ میں ایمان سے باہر ہو گیا. اور جو لوگ ادھر وہ ظلم کر رہے تھے انہوں نے چھوڑ دیا، کہنے کہ بھائی صاحب واپس آ گئے. ہم نے اسے کہلوا دیا جو ہم کہلوانا چاہتے تھے. اس کی زبان سے جو جملہ ہم نکلوانا چاہتے تھے وہ جملے سے نکال دیا. لہٰذا خوش ہو گئے وہ اور اسے چھوڑ دیا. اب یہ چونکہ دل سے تو نہیں، اپنے ارادے سے نہیں کہا تھا، وہ تو بے قراری کے عالم میں زبان سے نکل گیا تھا. اور وہ بہت تڑپ تڑپ کر کے حضور کی خدمت میں آئے، بہت غم زدہ، بہت ہی زیادہ غم زدہ. یا رسول اللہ میرا ایمان نکل. حضور بولا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایسا ہوا.
اور اس ایسی حالت میں میری زبان سے وہ جملہ نکل گیا مگر میرا ارادہ اس میں شامل نہیں تھا. بے قراری کی حالت میں جیسے کبھی ہماری زبان سے جملہ نکل جاتا ہے جس کو کہتے ہیں سلپ اپ ٹنگ ہو گیا, زبان پھسل گئی, میرا ارادہ نہیں تھا جملہ بولنے کا, زبان سے نکل گیا جملہ. بس سیم اسی طرح سے سخت ترین تکلیف میں اس کی زبان سے جملہ نکل گیا. یہ ایسا کہ جیسے نیند میں کسی آدمی کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے, اس کا ارادہ نہیں ہوتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کبھی دماغ کی سوچ کے بعد کوئی جملہ نہیں نکلا, سوچنے سے پہلے کوئی جملہ نکل گیا, تکلیف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تاہم وہ بے قرار ہوتا حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں تو نہیں تھا کہ آپ نبی نہیں ہیں مگر زبان سے میں بول گیا. دل میں تو ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کا امتی ہوں مگر میری زبان سے نکل گیا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو ایمان سے خارج ہو گیا. اللہ کے نبی ایسا میں کوئی جواب نہیں اور میں اللہ فیصلہ کروں. چوتھے قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی. چوتھے بارے میں آیت ہے جس آیت کا مفہوم یہ ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کافر ہے, یہ کافر ہے, یہ کافر ہے, اور جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا وہ کافر, جنہوں نے نبی کو نہیں مانا وہ کافر, جو آخر کو نہیں مانے وہ کافر. اور وہ شخص جس پر ظلم شدید ہوا اور اس کی زبان سے کفر کا جملہ نکل گیا وہ کافر نہیں ہے, وہ مومن. وہ کافر نہیں, وہ مومن. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جس پر جبر ہوا, بہت زیادہ جبر ہوا, اس جبر کی جو حالت میں اس کی زبان سے کفر کا جملہ نکل گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا, وہ مومن ہے. اس کے مومن ہونے پر ڈکلیئر اعلان ہے. بس یہاں سے اس کو نکل گیا کیا سخت دنیا کے عالم میں اگر کسی زبان کے کوئی کفر کا جملہ نکل جائے گا اس وقت وہ کافر نہیں ہوتا ہے. لیکن آدمی جب جان بوجھ کر ایکسپٹ کرے اور اس کے بعد پھر کوئی ایسی حرکت کرے اس کے نتیجے آدمی کا ایمان چھن سکتا ہے. ہر زمانے میں ایمان والوں سے یہ مطالبہ رہا ہے, آج بھی ہے کہ ایمان والوں جو کچھ تمہیں کرنا ہو اس کرنے سے پہلے سوچنا, جو کچھ تمہیں بولنا ہو اس سے پہلے سوچنا. نہیں سوچ سکتے تو معلوم کر لینا, اپنے اسلام سے پہلے پوچھ لینا کہ یہ ایکشن کرنے سے میرے ایمان کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اور یہ بولنے سے میرے ایمان کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ چیز بولنا اور اس کے بعد وہ ایکشن. اور اگر اس سے ایمان کو نقصان ہوگا تو بڑی نرمی سے کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ نہیں کریں گے اس لیے کہ اس سے ہمارا ایمان چھن جائے گا, اس سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. ہم اپنی ایمان کا سودا آپ کے مطالبے کی بنیاد پر نہیں کر سکتے. ہم اپنی ایمان کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اپنی جان کے مقابلے میں, ہم اپنی ایمان کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اپنی ملازمت کے مقابلے میں, ہم اپنی ایمان کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اپنے شکار کے مقابلے میں. جب ایمان والے اپنی ایمانی معاملات میں حساس نہ ہوں, جب ایمان والے اپنی ایمانی معاملات میں حساس نہ ہوں اور چوکنا نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ شام کو فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اپنی ایمان کی قدر نہیں ہے, چھن جائے گا تو جانے دو. ہم تو نئے ایمان والے لائیں گے, وہ اتنے مضبوط ہوں گے, اتنے ڈیڈیکیٹ ہوں گے تو کسی بھی صورت میں ایمان کا سودا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو تم میں سے جو میرے دین کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ تعالیٰ نئی قوم لائے گا یؤمنون اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے, یجاہدون فی سبیل اللہ, جو دین پر جمنے کے لیے اور دین پر قائم رہنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار رہیں گے. ولا يخافون لومۃ لائم, کوئی ان کو کچھ بھی کہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, وہ اپنی ایمان کا سودا نہیں کرے. لا يخافون لومۃ لائم, کوئی پرواہ نہیں کون کیا کہہ رہا ہے, کوئی خیال نہیں رکھیں گے کس کا آرڈر کیا آ رہا ہے, وہ کہیں گے ہمارا ایمان پہلے بعد بھی ساتھ. خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والا کفر کا جملہ زبان سے نہیں نکال سکتا, ایمان والا وہ ایکشن نہیں کر سکتا جس کے نتیجے ایمان چھن جائے گا. اور اس سلسلے میں یہ دھوکہ نہیں لگنا چاہیے. آپ بھی خود ہی سمجھا کہ وہ کیوں ہوتا ہے, معمولی چیز ہے, اس سے کیا ہوگا, اس سے کیا ہوگا کا پیدا خود ہی کرنا ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان ڈاکٹر صاحب سے کہے ڈاکٹر صاحب میں نے ایک لکوڈ پیا اس کا نام پانی ہے, میں نے ٹھیک کیا, بہت اچھا. دوسرا کہے گا جناب ڈاکٹر صاحب میں نے ایک لکوڈ پیا اس کا نام ہے جوس, میں نے اچھا کیا, وہ کہے گا بہت اچھا کیا. ایک اور کہتا ہے جناب ڈاکٹر صاحب میں نے لکوڈ پیا وہ ہے کولڈ ڈرنک, اچھا ہوا, کہاں اچھا ہوا, کوئی حرج نہیں. کہتا ہے جناب میں نے لکوڈ پیا اس کا نام ہے بیئر, میں نے ٹھیک کیا, اپنے مذہب مزہ پتا ہے. وہ کہتا ہے وہ بھی لکوڈ ہے یہ بھی لکوڈ ہے, یہ بھی لکوڈ ہے, اس میں کوئی پرواہ نہیں, یہ بھی لکوڈ ہے, کیا. اور تیسرا آدمی آ کر کہتا ہے کہ جناب میں نے پانی کا گلاس بھی پیا, جوس کا گلاس بھی پیا, دودھ کا گلاس بھی پیا, لسی کا گلاس بھی پیا, اب میں سوچ رہا ہوں پورا گلاس نہیں صرف ایک چمچہ تیزاب پیوں گا کیونکہ یہ بھی لکوڈ ہے. تو کون آدمی اس کو کہے گا پی سکتے ہو.
وہ کہے گا ان سے وہ بھی ہوتا ہے، ان سے کیا کر سکتا؟ اگر وہ یہ کہے گا کہ اس سے کیا ہوگا، جب میں نے گلاس بھر کر کے وہ پیا اس سے کچھ نہیں ہوا، یہ بھی گلاس بھر کر کے پیوں گا، اس سے گلاس بھر کر کے ایک چمچہ بھر پیوں گا، اس سے کیا ہوگا؟ وہ بھی لکوڈ یہ بھی لکوڈ، جواب آئے گا وہاں کمپیئر لکوڈ میں کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور اس میں ہے، اور ایک قطرہ جب تمہاری زبان پر گرے گا تو تمہیں پتہ چلے گا یہ کیا چیز ہے. صرف لکوڈ ہونے میں برابر نہیں ہے. سیم اسی طرح سے بعض دفعہ ایک آدمی کہے گا کہ جناب آپ نے مجھے غیر مسلم کی عیادت کی بھی اجازت دی، مدد کی بھی اجازت دی، ہمدردی کی بھی اجازت دی، تعزیت کی بھی اجازت دی. اب ایک کیوں تھا آگ لگانا، اس میں کیا فرق پڑے گا؟ جواب ہے کہ نہیں، آگ لگانا کا مذہبی عمل ہے، آپ کو عمل نہیں کر سکتے. میں یہ مثال سمجھا رہا ہوں، اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. سیم اسی طرح سے آپ میں سے جو میڈیکل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے وہ ہم سے زیادہ میڈیکل سمجھ سکتے ہیں، میڈیکل ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہوں گے میڈیکل حفظان صحت کے اصول سمجھانے والے کبھی کہتے ہیں کہ آپ صبح سویرے مارننگ واک کرتے ہیں، ہمارے واکنگ کا اس واکنگ میں ایک بات کبھی یہ بھی سمجھائی جاتی ہے کہ جس وقت سورج وہاں سے نکلے اور سورج کی کرنیں پہلی پڑیں اس وقت آپ سورج کی طرف کھڑے ہو کر کے لمبے لمبے سانس لیں. کیا ہوگا؟ رات بھر درختوں سے آکسیجن نکلتا ہے، کیونکہ درخت جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے ہیں، آکسیجن چھوڑتے ہیں. آپ پوری فضا میں اس وقت آکسیجن ہے. اس آکسیجن پر جب سورج کی کرنیں پڑیں گی، اور آپ جانتے ہیں کہ سورج کی کرنوں میں وٹامن ڈی ہے، تو آکسیجن اور وٹامن ڈی اس فضا میں ہے، اس وقت ہم لمبے لمبے سانس لیں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ حفظان صحت کا اصول بتاتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ بہتر طور پر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا سبجیکٹ میڈیکل ہوگا، ہمارا سبجیکٹ نہیں، لیکن اتنا ہم نے پڑھا ہے سنا. ٹھیک ہے، تو ایک آدمی صبح سویرے کھڑا ہوتا ہے وہاں کھلے میدان میں، وہاں سے سورج نکلا اور نئی نئی کرنیں آ رہی ہیں، یہ کھڑا ہو کر کے لمبے لمبے سانس لے رہا ہے. اس کے بعد پوچھے گا جناب یہ عمل کا کام ٹھیک ہے؟ جواب ہے بالکل صحت کا عمل کر سکتے ہیں. سیم اسی کے ساتھ ایک دوسرا آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس انتظار میں جو ہی سورج نکلے گا میں فوراً ہاتھ کر کھڑا ہو جاؤں گا. جواب ہے بالکل، کیونکہ یہ کھڑا ہوا ہے سورج کے سامنے وٹامن ڈی لینے کے لیے، اور وہ کھڑا ہوا ہے سورج کے سامنے سورج کو دیوتا مانتا ہے. اس کا کھڑا ہونا کفر ہے اور اس کا کھڑا ہونا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایکشن سیم ہوتے ہیں لیکن وہ دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر نے پیشنٹ کو دوائی دی، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس دوائی سے ریئیکشن ہو جائے گا. سوئے اتفاق یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کی دوائی سے بیمار کو ریئیکشن ہو گیا اور بیمار مر گیا. کیا ڈاکٹر مجرم ہوگا؟ جواب ہے کہ نہیں. لیکن دوسرے شخص نے جان بوجھ کر کے پوائزن کسی آدمی کو کھلا دیا اور مر گیا. دونوں جگہ موت ہو گئی، لیکن ایک جگہ انٹینشن مارنے کا نہیں ہے لہٰذا اس پر مرڈر کا کیس نہیں لگے گا، اور دوسری جگہ انٹینشن مارنے کا ہے وہاں مرڈر کا کیس لگے گا. ایکشن دونوں کی ایک ہی ہے، نتیجہ دونوں کا الگ ہے. ہمارے بازاروں میں فارمیسی والوں کے یہاں دوائیاں ہوتی ہیں، اس میں وٹامن بھی ہوتی ہے، یہ جو ہے ٹانک ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ٹانک میں الکوہول بہت زیادہ ہوتا ہے پرزرویشن کے لیے. الکوہول کا کام ہے دوائی کو خراب ہونے سے بچانا، تو پرزرویشن کے لیے الکوہول ملایا جاتا ہے. اب ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ کی کمزوری ہے، آپ یہ ٹانک لے لیں، 1 یا 2 چمچ صبح کو، 1 یا 2 چمچ شام کو، یا کھانے کے بعد آپ لے رہے ہیں ٹانک. اس میں الکوہول بھی ہے. ہو سکتا ہے اسلام آپ کو کہتے ہیں اجازت ہے، کیونکہ آپ الکوہول نہیں پی رہے ہیں، آپ دوائی پی رہے ہیں، آپ ٹانک پی رہے ہیں طاقت کے لیے. اب ایک لڑکا کہتا ہے کہ جناب ٹانک میں الکوہول بہت ہوتا ہے، لہٰذا میں بوتل لے کر ساری بوتل ایٹ اے ٹائم پی لوں، طاقت کی طاقت آئے گی، نشے کا نشہ چڑھے گا، اور یقین نشہ چڑھے گا. اس کے بعد ہو سکتا ہے 12 گھنٹے کے لیے وہ نشے میں بے ہوش ہو جائے، چڑھے گا نشہ. اس شخص نے ٹانک کی بوتل خریدی دوائی کے طور پر کھانے کے لیے، اور اس شخص نے ٹانک کی بوتل خریدی ہے ایٹ اے ٹائم پینے کے لیے. اس کو حکم آئے گا تم نے ٹانک کی بوتل خریدی، تمہیں ٹانک نہیں تمہیں شراب خریدا ہے، اور جو تم پی رہے ہو تم شراب پی رہے ہو. اور اس کو حکم آئے گا کہ نہیں آپ شراب نہیں پی رہے ہیں، آپ کو دوائی پی رہے ہیں. چوہے مار دوائی ایک آدمی نے خریدی کیونکہ اس کو ٹینشن تھا. اس نے سوچا جب گھر والوں نے اور ٹینشن پیدا کہ میں چوہے دوائی کو پی لوں گا، تو یہ میں خودکشی کرنے کی، سوسائڈ کرنے کی دوائی خریدا. اور دوسرے آدمی نے کیا ارادہ کیا کہ صاحب گودام کے اندر چوہے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے جو چوہے مار دوائی اس نے خریدی، انٹینشن کچھ اور ہے، اس نے خریدی انٹینشن کچھ اور ہے. غرض یہ کہ سورج کے سامنے کھڑا ہونا ایک آدمی کا اس لیے تاکہ وہ سورج کی لائٹ سے اور سورج کی کرنوں سے فائدہ اٹھائے، یہ صحت کے لیے ہے، اجازت ہے. اور اگر کوئی آدمی
सूरज के सामने खड़ा होता है सूर्य नमस्कार करने के लिए, ये कुफ्र है, ईमान वाला ये चीज नहीं कर सकता। अब अगर कोई कहेगा जनाब कल में खड़ा हुआ तो आपने कहा इजाजत और आज में खड़ा हुआ, इसमें उसका फर्क क्या है? जवाब है आपका इंटेंशन कुछ और है, आज का इंटेंशन कुछ और है। तो गरज है कि ईमान के मामला में बहुत हसास रहना होता है कि हम कौन कौन सी चीज कर सकते हैं, कौन सी चीज नहीं कर सकते हैं, और जहां शक हो जाए कि शायद ये चीज सही नहीं होगी, करना नहीं है, तब तक जब तक इस्लाम से नहीं पूछना है, इस्लाम से, मौलवी से नहीं। मौलवी इस्लाम बोलने वाला है, इस्लाम उसके घर की चीज नहीं है। इस्लाम अल्लाह का बता हुआ दीन है, इस्लाम का कानून अल्लाह के नबी का बयान किया हुआ कानून है। कानून बयान करना जो है वो उलमा की जिम्मेदारी है, खुद उलमा कानून नहीं है। तो हम मुसलमान अपने इस्लाम से पूछेंगे, हम मुसलमान हैं, अपने इस्लाम से पूछेंगे जनाब हमसे ये मुताबिक हो रहा है, हम ये करें या ना करें। अगर हमारा इस्लाम कहता है करो, कोई हर्ज नहीं है, करेंगे। और अगर हमारा इस्लाम ये कहता है कि नहीं साहब आप ये नहीं कर सकते, और अगर आपने ये किया तो हम हमारे इस्लाम से बाहर हो जाएंगे, उस वक्त ईमान वाले को अपने ईमान की बुनियाद पर फैसला करना है। मैं समझता हूँ कि मैं जो बात करना चाह रहा था वो क्लियर हो गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह जल्ल शानहू हमारी हालत बेहतर से बेहतर फरमाए और मुश्किल इम्तिहान से हमारी हिफाजत फरमाए, खुसूसन ऐसा इम्तिहान जिस इम्तिहान में ईमान का सौदा करना पड़े और ईमान का सरेंडर करना, उस इम्तिहान से हमारी हिफाजत हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।